درمیان میں کھڑا ہوا ہے زبان کا، تو وہ لوگ ہمارے علوم، ہمارے اکابرین علوم سے بلا واسطہ استفادہ نہیں کر پا رہا. وہ بال واسطہ ہوتا ہے تو ظاہر ترجمانی ہوتی ہے، تو اس میں اس کی ترجمان کے بھی افکار اور نظریات اس میں کہیں نہ کہیں مختلف ہو جاتے ہیں. بہرحال اس وقت مصر پہنچا ہوں تو وہاں جا کر ایک احساس مزید تقویت پہنچی، اس لیے کہ وہاں بارہا مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. اور ظاہر بات میں جو کر رہا ہوں کہ عوامی شعبی گفتگو نہیں ہے، بات وہاں پر تو علماء کے اس کے ساتھ کبھی گفتگو ہوتی، اساتذہ سے ملنا ہوگا، تعارف ہوگا. تو محسوس یہ کیا کہ دیوبند کا تعارف من حیث الجامعہ تو وہاں پر ہے، اس لیے کہ دیوبند کے بڑے قدیم روابط رہے ہیں جامعہ ازہر سے، لیکن اس کی علمی خدمات کے تعلق سے جس طرح سے تعارف ہونا چاہیے تھا وہ تعارف بہرحال نہیں ہو سکا. اسی وقت یہ تہیہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا تو اپنی زندگی کا مقصد حیات اور موضوع اکابرین علماء دیوبند کے علوم کی اشاعت اور ترویج پر ہے. چنانچہ ملیشیا جانے کے اتفاق ہوا، وہاں سے درمیان میں وہاں سے معاہدہ آگے میں جامعہ ازہر سے ملیشیا چلا گیا. اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ بات ذہن میں مستقل رہی، تو میں نے سب سے پہلے جو موضوع کا انتخاب کیا ماجسٹیر کے لیے مفتی محمد شفیع عثمانی و مساہمۃ فی فقہ النوازل، یعنی جدید مسائل کے اندر مسائل مستجدہ کنٹمپریری ایشوز، اس کے اندر مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں اس کو میں نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور اس پر میں نے اپنا 150 صفحات پر مشتمل میرا مقالہ تھا ماجسٹیر کا، ان کا انتخاب کیا گیا. اس کے بعد دکتورا کا مرحلہ آیا، اس میں بھی میں نے یہی چیز پیش نظر رہی، اس لیے کہ میرا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم اپنائے دارالعلوم کی ذمہ داری ہے، اگر ہمیں یہ موقع میسر ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے علوم کا نقش اول وقت کو پیش کریں، تاکہ اس لیے کہ جب تک ہم ان علوم کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو یہ ایک قیمتی ذخیرہ ہے، ایک تراث ہے، علماء دیوبند کی خدمات ہے، یہ موضوع بحث ہی نہیں کرے گا. ہندوستان کی جامعات میں یقیناً اس پر دکتورا بھی ہو رہے ہیں، مختلف مسائل بھی لکھے جا رہے ہیں، متعدد رسالے موجود ہیں، لیکن باہر جامعات میں بہت ہی کم افراد ہیں جو ان موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ذخیرہ مواد موجود نہیں ہے. تو ظاہر طالب علم کے پیش نظر سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کی طرف وہ ایسے دقیق موضوعات میں الجھنے کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ جو سہل مراد ہے، جو اس کا مواد اس کے لیے آسانی کے ساتھ حاصل کرنا ممکن ہے، وہ اس کی طرف پہل کرتا ہے. ظاہر میرے لیے ان لوگوں کی نسبت کے بنسبت میرے لیے آسان تھا کہ میں اپنے اکابرین اور علماء کو موضوع بحث بناؤں اور ان کا نقش اول، ان کے خدمات کا جس انداز میں بھی پیش کر سکوں کوشش کی ہے کہ اس کو پیش کروں. آج میں گزشتہ 2-3 سالوں سے یہاں پر موجود ہوں، اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ طلباء کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، طلباء میں ایک جستجو ہے، طلباء کے اندر ایک جذبہ ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں کہ میرے پاس شاید اگر مبالغہ نہیں ہوا دن میں 3 سے 4 طلباء یومیہ آتے ہیں جو مجھ سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیا طریقہ ہوگا فلاں جامعہ میں جانے کا، فلاں جو جس وقت ہو سکتا ہے میں ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ضرورت میں یہاں پر بات جو کر رہا ہوں میں تقابل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد تقابل کرنا ہے. دارالعلوم کی جو خدمات ہیں وہ مسلم، اس کا نظام اپنی جگہ مستحکم، اس کا نصاب مکمل، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ہم دوسری کی ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اس چیز کی کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کمی محسوس کی جاتی ہے. اصلی جامعات کے اندر اگر میں کہوں خلاصے کے طور پر جو 2 چیزیں ہمارے طلباء مدارس کے طلباء حاصل کر سکتے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 جدید مناہج بحث و تحقیق سے بات کی، اس چیز میں ہمارے طلباء یقیناً بہت پیچھے ہیں، کام ہو رہا ہے، علمی کام بھی کر رہے ہیں، تحریرات بھی ہیں، تفصیلات، لیکن ان اسالیب سے ناواقف ہیں جو آج رائج ہوئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بحث و تحقیق، ان کی جو تحقیق کے ساتھ وہ اپنے مقالات تحریرات مرتب کرتے ہیں اس کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ جاتا ہے. میں لکھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، لیکن اگر اس دائرے کو وسیع کرنا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات
اس مناہج بحث و تحقیق سے واقفیت حاصل کریں، اور جو البتہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں منہجیت بحث و تحقیق کے نام سے مادہ شروع کیا ہے، اسی کے پیش نظر کہ طلبا کو کسی درجہ اس سے مناسبت پیدا کرائی جائے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے عرض، جسے میں پریزنٹیشن، ایک اپنی معلومات ہمارے سامنے معلومات کا انبار ہے، لیکن انسان کا یہ سلیقہ ہے کہ وہ اس معلومات کو کس انداز میں پیش کرے۔ حدیث کے اندر ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مستوی کے اعتبار سے گفتگو کرو۔ قرآن کریم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تو میں کہا کرتا ہوں موعظہ حسنہ، اس کی اپلیکیشن، اس کی تطبیق ہر زمانے میں مختلف ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، میں طلبا کو اکثر اس بات توجہ دیتا ہوں، مناظروں کا ایک دور تھا، یقیناً اس انداز سے ہم نے ان چیزوں کی تطبیق کری اور پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ آج طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے۔ آج اب آپ اس کو چاہے مناظرہ کہیں، مذاکرہ کہیں یا ڈیبیٹس کہیں، تبدیل صورتحال تبدیل، یکسر تبدیل ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم ان چیزوں سے واقفیت حاصل کریں۔ جب طلبا ہمارے باہر نکلیں گے، ایکسپوجر ملے گا ان کو، تو اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ آج دنیا کے کیا مطالبات ہیں، آج دنیا ہم لوگوں سے کیا توقع کرتی ہے، اور ہم ان کا حل آج کے کنٹمپریری ورلڈ، موجودہ دنیا کے سامنے کس انداز میں پیش کر سکتے ہیں، جو آج جس میں دارالعلوم دیوبند کا ایک اعتدال ہے، اس کی ہم ترجمانی کر سکیں اور صحیح ترجمانی کرتے ہوئے ان مسائل کا حل پیش کر سکیں۔ مناہج بحث و تحقیق کی جہاں تک بات ہے، اس تعلق سے جامعات میں بڑی توجہ دی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے پریزنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ عرض کے تعلق سے ان کو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے لیے اس موضوعات متعین کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں طلبا مدارس سیکھیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے تھوڑے نتائج ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ نے بھی مختلف ڈیبیٹس دیکھی ہوگی، آئے دن چینلز پر، یوٹیوب وغیرہ پر اور فیس بک پر۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مختلف طبقوں سے اس میں وہ لوگ موجود آئے وہاں پر اور اپنی انٹرویوز ہوئے، مختلف ڈیبیٹس ہوئے، لیکن جو ہمارے طبقے سے نمائندگی ہوئی ہے وہ یقیناً میں کہوں کہ دیوبند کی جو ترجمانی ہے اپنے صحیح فکری اعتدال کے ساتھ وہ ترجمانی نہیں ہو پائی۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، ہم ان کے جو جدید اسلوب ہے اس سے ناواقف ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں کہ جس انداز سے آپ اس میں ایک مختصر وقت ہوتا ہے، 2 سے 3 منٹ کا اسپین دیا جاتا ہے آپ کو اس وقت کے اندر اپنی بات کا خلاصہ پیش کر دینا ہے، لیکن اس میں ہوتا ہی کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے انہوں نے گفتگو کری، وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر اس بات سے عاجز رہے کہ وہ اپنی بات کا خلاصہ پیش کر سکیں، جس کے نتیجے میں کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر یاسر الدین واجد صاحب کو کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو موضوع بناتے ہوئے، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے ایک فیس بک پہ اپنی سیریز جاری کری ہے، میڈیا کی سرجیکل اسٹرائک اور ہمارے دفاعی جواب، اس کی انہوں نے 4 سیریز آ چکی ہیں اور ابھی 5 اشتغال میں اور بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو آج ہمارے طلباء کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان جامعات سے، اصلی جامعات میں اگر جاتے ہیں تو ان جامعات میں جاتے ہیں کہ یہ حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ مقصد نہیں کہ یہاں نہیں حاصل، یہاں پر رہتے ہوئے بھی وہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ مقصد یہ ہے کہ اس جانب توجہ کی ضرورت ہے، اس جانب الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں آج طلباء میں ایک جستجو ہے، توجہ ہے۔ اگر طلباء کے پاس استطاعت ہے اور اتنی وسعت ہے تو وہ اس جانب ضرور توجہ کریں اور دیکھیں، میں سمجھ انشاءاللہ اس کے بڑے مثبت اور بڑے نتائج نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو اس کے بہترین نتائج دکھائے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے حضرت مولانا سید احمد رضا شاہ صاحب مرحوم دامت برکاتہ، شیخ الحدیث جامعہ امام دارالعلوم دیوبند، محترم جامعہ امام محمد انور شاہ و دیگر اساتذہ کرام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری عزت حوصلہ افزائی کری۔ یقیناً میں اس لائق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔